آخر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھاالذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا، تمہیں قتل کرنے کا، لیکن وہ رک گئے تھے۔ مفسرین نے اس آیات کے کئی شان نزول بیان فرمائے، لیکن دو شان نزول میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، راستہ بڑا لمبا تھا، تھکن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یہیں پہ پڑاؤ ڈالو اور قیام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے تھوڑا علیحدہ ہوئے، ایک درخت کی ٹہنی کے نیچے آئے اور لیٹ گئے، اپنی تلوار کو ٹہنی کے ساتھ لٹکایا اور آرام کرنے لگ گئے۔ ایک دیہاتی دشمنوں کا بندہ آیا، اس نے تلوار اٹھائی اور خیام کے اندر سے نکالی اور سونت کر اللہ کے پیغمبر کے اوپر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا من یمنعک منی، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ حضور کی آنکھ کھلی، حضور نے دیکھا ایک دیہاتی ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ بالکل ننگی ہے اور کہہ رہا ہے کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلے اللہ، مجھے میرا رب بچائے گا جی۔ تو اس دیہاتی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر دوبارہ اس نے یہ جب جملہ بولا تو جبریل امین آئے، مکہ مارا، اس سے تلوار گری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور کہا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا جی۔ اب اس نے کہا آپ تو بڑے رحیم ہو، بڑے مہربان ہو جی، تو آپ جیسا کوئی شفیق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو آپ کی جان ہم بخش دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جی۔ اس بندے نے جب یہ دیکھا نا جی کتنا مہربان ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھی تھی اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا، اب جب اس کے ہاتھ میں تلوار تھی مجھے قتل کرتا تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے اپیل کی، میں نے رحم کی، اپیل کی تو مجھے معاف کر دیا، فوراً کلمہ پڑھ ڈالا جی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں تھی، رحم تھا، مہربانیاں تھی۔ اور دوسرا شان نزول مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ خیف بنو کنانہ کا یہ ایک مقام تھا جی، حجرہ سمجھو آپ، ایک قوم کے جو حجرے ہوا کرتے تھے، تو یہ ان کفار کا، مشرکین مکہ کا یہ ایک حجرہ تھا، یہاں پر وہ بیٹھ کر میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ جو بڑی بڑی پلانگیں ہوتی ہیں نا جی، بڑی اوپر کی سطح پر، ایک تو چھوٹی ہوتی ہے نا یہ چھوٹے موٹے حجروں میں، ایک بڑی سطح پر ہوتی ہیں پلانگیں نا جی، ان کے لیے علیحدہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے جی، خاص بندے کا گھر ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جمع ہوئے کفار، انہوں نے کہا کہ یہ دن بدن اسلام پھیل رہا ہے، یہ دن بدن لوگ زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، لہٰذا کیا کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے اور ان کا قلع کما کرنا چاہیے۔ مشورے کے اندر یہ بات آئی کہ یہ ویسے تو نہیں روکنے والے، ہر بندہ اپنی رشتہ دار کو قتل کر ڈالے جی۔ کسی بندے کا کوئی رشتہ دار اگر مسلمان ہو چکا ہے، چاہے وہ بھائی ہے یا والد ہے یا بہن ہے، اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالے، اس طرح لوگ بھی ختم ہو جائیں گے اور کوئی ڈر کے مارے مسلمان بھی نہیں ہوگا جی۔ تو دوسروں نے کہا ایسا نہیں کرتے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے اندر قتل کرنا یہ تو سنگین جرم ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ لوگ ہمیں یہ یاد کریں گے یہ وہی بندہ ہے جی جس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی ماں کو قتل کیا تھا، تو لوگ ہمیں بعد میں برے الفاظ سے یاد کریں گے، لہٰذا قتل نہیں کرتے جی۔ کہا پھر کیا کریں جی؟ کہا اس طرح کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں جی، کہ نہ ان کی بچیوں کے ساتھ شادی کرنی ہے، نہ ان کو اپنی بچیوں کے رشتے دینے ہیں، نہ ان سے چیزیں لینی ہے، نہ ان کو چیزیں بیچنی ہے جی۔ تو یہ حالات گزرے۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب دکانوں پہ جاتے نا جی کوئی چیز لینے کے لیے نا، وہ بدبخت دیا نہیں کرتے تھے جی، بچے ہوں نا جی اور کہتے چلو آپ کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہے، جو واپس کر دیا کرتے تھے۔ اگر بیچنے کے لیے کوئی چیز جاتے نا جی تو وہ لیا نہیں کرتے تھے۔ یہ مشکل مراحل گزرے تھے، لیکن اللہ نے جب 8 ہجری کو مکہ فتح کروایا نا جی، تو مکہ فتح ہوا تو ایک صحابی تھے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس جو جھنڈا ہے نا یہ کہاں پر لگائیں؟ حضور نے فرمایا یہ بنو کنانہ کا وہ جو حجرہ بنا ہوا ہے نا جی، وہ اندر سے سازشی لوگ، کفار لوگ، مشرکین، ان کے گھر کے اوپر لگاؤ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آج شان و شوکت کس کی ہے جی۔ بائیکاٹ تم نے کیا تھا، تم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور اللہ نے سرخرو کیا اور آج کیا ہے وہ شان اور عظمتیں عطا فرمائی۔